السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے لاس اینجلس۔ اللہ تعالیٰ کی زمین ہم سب انسانوں کا گھر ہے۔ تمام انسانیت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آج کل یہ اولاد زمین پر 8 ارب کی تعداد میں موجود ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں انسانوں کی تعداد 38 لاکھ سے زائد ہے اور یہ تمام افراد آج کل ایک شدید آزمائش کا شکار ہیں۔ یہ آزمائش اور ابتلا آگ کے ایک شدید طوفان کی صورت میں ہے۔ جس دن اس طوفان کا آغاز ہوا اس سے 2 دن پہلے ہالی ووڈ میں فلمی سٹارز کی ایک تقریب تھی۔ اس تقریب کا جب اختتام ہوا تو تقریب کے میزبان کی جانب سے کہا گیا کہ جس کو جو عزت یہاں آ کر ملی ہے، اس عزت افزائی کے پیچھے کون ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ ہر ایک نے کسی نہ کسی شخص کا شکریہ ادا کیا اور پھر کہا گیا کہ خدا کا کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، لہٰذا لاس اینجلس بے خدا شہر ہے۔ اس پر سب نے خوشی کا اظہار کیا اور گھروں کو چلتے بنے۔ انہیں 2 دن کی مہلت ملی، مگر اس مہلت سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جب طوفان کا آغاز ہوا تو آغاز میں یہی لوگ اپنے جلتے محلات سے بھاگے۔ آگ کی حدت اور حرارت کی تپش تھی، زبان پر ایک جملے کی جنبش تھی، گاڈ ہیلپ اس، خدایا ہماری مدد فرما۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے نگاہ آسمان کی جانب اٹھتی تو آسمان سرخ تھا۔ دن کو سورج غائب تھا تو رات کو ستارے غائب تھے۔ آسمان پر آگ کی سرخی تو زمین تپش اور کالے دھوئیں میں لپٹی ہوئی تھی۔ لوگ اربوں روپے مالیت کے محلات چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ لگژری گاڑیاں آگ کی نظر ہو کر چٹاہ چٹاہ کی خوفناک آوازوں سے اس طرح منجر بن رہی تھیں جس طرح سڑک پر پڑے مردار جانور کھا جائیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہی حال ان آرام دہ گھروں، فارم ہاؤسز اور دیگر پراپرٹیز کا ہو رہا تھا۔ لاس اینجلس اسپانوی زبان کے 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ اس کا ایک معنی فرشتوں کا شہر ہے جبکہ دوسرے مفہوم میں اسے ایک فرشتے کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایک فرشتے سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل یا جبریل عبرانی کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کی قوت کا اظہار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے وہ سردار ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ یہی جبریل حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ قرآن مجید نے آگاہ فرمایا، عرش کے مالک کے ہاں بڑی قوت والے ہیں، فرشتوں میں بلند مقام رکھتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ لوگوں، تینوں مذاہب کے رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی اور وہ اللہ کی توحید تھی۔ اس دعوت کو آج فراموش کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا کام کر کے اس دنیا سے جانے لگے تو نصیحت اور وصیت کر کے گئے۔ فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشے گا کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح کر گئے کہ وہ جو آخری رسول آئے گا وہ ابد تک رسول رہے گا، یعنی وہ خاتم النبیین خاتم المرسلین ہوں گے۔ اسی بات کو آخری کتاب قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے، وہ وقت یاد کرو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اعلان کیا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ مجھ سے پہلی تورات آئی، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایسے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی زمین پر محمد رکھا گیا جبکہ آسمان اور زمین پر احمد رکھا گیا۔ یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا۔ احمد کا لفظ عربی زبان کی سپرلیٹیو ڈگری کا حامل ہے۔ یہ لفظ فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ فاعل کا معنی لیں تو اس لفظ کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت میں سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والے ہیں۔ مفعول کا معنی لیں تو وہ محمد کا معنی دیتا ہے، یعنی محمد اور احمد یہاں ہم معنی ہو جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس جہان میں سب سے بڑھ کر ہوگی۔ دونوں ناموں کے اجتماع سے مفہوم یہ سامنے آتا ہے کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کہ کوئی قریب بھی نہ جا سکے گا۔
لاس اینجلس شہر میں چرچ یعنی عیسائیوں کے گھروں کی تعداد 120 ہے۔ دوسرے نمبر پر یہاں مسلمان ہیں جن کی مساجد کی تعداد 60 ہے۔ تیسرے نمبر پر یہود کے سیناگاگ کی تعداد 40 ہے۔ چوتھے نمبر پر ہندوؤں کے مندر ہیں جن کی تعداد 10 ہے اور سکھوں کے 3 گردوارے ہیں۔ لاس اینجلس میں ایک مسجد کا نام دارالحکمت ہے۔ ویسے اسے سفید مسجد کہا جاتا ہے۔ جس علاقے میں یہ مسجد ہے وہاں مسلمان کم ہیں جبکہ مسیحی، یہودی، ہندو اور سکھ مجموعی طور پر زیادہ تعداد میں ہیں۔ سفید مسجد کے امام عبد المالک نے اس وقت لائیو ووڈ سپیکر کھول کر اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں اور التجائیں شروع کر دیں جب آگ کا طوفان ان کے علاقے میں مسجد کے قریب تک آ گیا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں آنے لگے۔ آگ بجھانے والا فائر ورکر جیک بھی وہاں موجود تھا۔ سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ مسجد سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گئی اور ساری آبادی بچ گئی۔ ایڈن نامی خاتون نے اس موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ جیک نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب سینکڑوں ہزاروں لوگ مسجد میں آ جا رہے ہیں۔ بہت سارے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لاس اینجلس کے باسیوں کو محفوظ فرمائے اور اس آزمائش سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ ہالی ووڈ کے ایک اداکار نے اہل غزہ کے بارے میں انتہائی سنگ دلانہ بیان دیا تھا کہ غزہ کو تباہ کیے بغیر یا تو وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج وہی اداکار اپنا گھر جلنے کے بعد ٹی وی پر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے۔ وہی اداکار ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چند ماہ پہلے اسی شہر میں ہالی ووڈ کے ایک ممتاز اداکار کو آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا تو اس نے 5 منٹ تک غزہ کی مظلوم بچی کی مظلومیت کو بیان کیا اور غمزدہ آواز کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کیا۔ امریکہ میں اکثریت کے ساتھ اہل امریکہ غزہ کے لوگوں کے حق میں ہے اور انہوں نے ہم اہل اسلام سے بڑھ کر احتجاج کیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ لاس اینجلس کی آتش زدگی کو عذاب کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محل نظر ہے۔ درست بات یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش، ابتلا اور امتحان کا وقت ہے۔ لاس اینجلس کے سارے لوگ جن میں مسیحی، مسلم، یہودی، ہندو، سکھ سب شامل ہیں اس امتحان سے دوچار ہیں۔ اب سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ فحاشی کے مراکز، جوا، سود، ظلم، سب کے ہاں یہ گناہ اور پاپ موجود ہیں۔ یہ توبہ اور اللہ واحد القہار کی جانب رجوع کا وقت ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جوانی میں جب سیاست کا آغاز کیا اور وہ سینیٹر منتخب ہوئے تو ان کا گھر جل گیا۔ آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ کر ان کی اہلیہ اور بیٹا اگلے جہان چلے گئے۔ جب وہ صدر منتخب ہوئے تو مجھے امید تھی کہ جوانی میں خاندان کے غم سے دوچار ہونے والا جو بائیڈن اب 80 سال کی عمر میں دنیا کو جنگوں کی آگ میں نہیں جلنے دے گا۔ نائب صدر کملا ہیرس جو ایک خاتون اور ایک ماں ہے اور نرم دلی کی ہر ماں کی فطرت ہے، وہ دنیا کی ہر ماں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھیں گی، مگر دونوں نے غزہ کے 22 لاکھ عورتوں، بچوں اور بے گناہ انسانوں کو آگ اگلنے والے بمبوں کی نظر ہونے دیا۔ اب خود ان کے ملک کو آگ کے طوفانوں کا سامنا ہے۔ آنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عمل کا علمدار سمجھا جا رہا تھا مگر انہوں نے مشرق وسطیٰ کو جہنم بنانے کی دھمکی دی۔ اب آگ کے طوفانوں میں اقتدار کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ دعا ہے مولا کریم سے کہ اہل زمین آگ سے نکل کر گلزار میں داخل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ دین کے اس خوبصورت سفر میں آپ کا ساتھ میرے لیے باعث مسرت ہوگا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔